ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اپوزیشن کی نئی صف بندی کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے حوالے سے ایک اور اہم مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہو چکا ہے، مگر پیپلز پارٹی نے وہاں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے تیور کچھ اچھے نہیں لگ رہے۔ کیا واقعی صدر آصف زرداری نے ایوان صدر چھوڑنے کے لیے ذہن بنا لیا ہے؟ اسی طرح ایک اور اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آج یہ ہوئی کہ عدالتی احکامات کی روشنی میں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان سے ان کی بہن کی ملاقات کروائی گئی، مگر توہین عدالت کا معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا اس حوالے سے کچھ حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا۔ ان سب موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب محسن رضا خان، سینئر صحافی۔ لیکن پہلے ہم بات کریں گے اسما مشتاق کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے، اور ہمیں اسکردو سے ویڈیو کال پہ جوائن کیا ہے معروف کو پیما ساجد صدپارہ نے۔ ساجد صدپارہ صاحب، ہمیں ایک تو یہ گائیڈ کیجیے گا کہ یہ جو اسما مشتاق کا معاملہ ہوا، بالعموم بلندی پہ جاتے ہوئے لوگوں کو مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ واپس آتے ہوئے انہیں کیا ہوا، کیا بیماری ہوئی، کیا مسئلہ ہوا، یہ اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کیجیے گا۔ جی جی، اس میں کہ اسما جو مشتاق اس فانٹی کی جو پیک ہے ہمارے پاکستان میں، اس کو گولڈن پیک بھی کہتے ہیں۔ اس کی ہائٹ جو ہے 7,027 میٹر ہے۔ اس پہ انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ریسنٹلی جو ایک پیش آیا، جو ڈاکٹر اسما مشتاق وہ جا رہی تھی اوپر، تو سمیٹ سے تھوڑا نیچے سے اس کی صحت کافی خراب ہو گئی، تو ادھر سے انہوں نے واپسی کا جو سفر سٹارٹ کیا، تو انفارچونیٹلی اس میں ڈیتھ ہو گئی۔ تو موسٹلی ماؤنٹین میں جو حادثات ہوتے ہیں وہ اوپر جانے سے نیچے آتے وقت ہی زیادہ حادثات ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں اوپر جاتے وقت آپ پش کرتے ہیں کہ آپ کی جو زیادہ انرجی یوز ہوتی ہے، اور نیچے اترتے وقت سب سے جو ڈیتھ ریشو یا اس طرح کے حادثات کا ریشو کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کیس میں بھی کہ اس کو ہیلوسینیشن، وہ کہہ رہا تھا کہ گائیڈ تو سمجھ کے کوئی 100-150 میٹر نیچے اس کو کافی ہیلوسینیشن ہوئی، جو ایک اسپیسیفک ٹرم ہے موٹری میں ہیلوسینیشن اور ادیما۔ تو اس کے بعد اس کی گائیڈ نے وہ ریٹرن کہ نیچے کیمپ تھی کہ اس کی طرف انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے۔ پھر ادھر انفارچونیٹلی وہ اس سے کیمٹی سے تھوڑا اوپر کوئی 6,400 میٹر پہ اس کی ڈیتھ ہوئی۔ تو ابھی اس کی باڈی لانے کا پروسیس کر رہے ہیں، جو ٹیمز ہے اس کی باڈی کو ریٹریو کر کے نیچے لائیں گے، اور موسٹ پروبلی اس کو اس کے باڈی کو نیچے لانے کا وہ کر رہے ہیں۔ جی یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی مہمات کے حوالے سے چوٹیوں کو سر کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، ٹور آپریٹرز انہیں لے کے جاتے ہیں، تو ان کی جی کیا جی ذمہ داری ہوتی ہے؟ کیا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ایسی صورت میں ٹور آپریٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو نیچے لے کے آنا؟ جی جی بھائی، میں خود پروفیشنل ماؤنٹینر ہوں، میں بھی آپ ڈیپ ورلڈ کلائمبنگ کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمارا جو ان کیس آف ریسکیو ایویکیشن یا ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے، جی تو وہ جو فیمس ہیلتھ انشورنس ہم اویل کرتے ہیں، گلوبل ریسکیو انشورنس ہوتا ہے۔ تو اس میں ہم پہلے ایکسپیڈیشن سے جانے سے پہلے 1 ایئر کا کوئی ایکسپیڈیشن کا پے کرتے ہیں ان کو، تو ہماری جو ایویکیشن ہے ریسکیو، وہ سارا وہ ہماری ہیلتھ انشورنس کور کرتی ہے۔ تو اگر ان کیس آپ کی دوسری، اگر آپ زخمی ہو جائیں، انجری ہو جائے ماؤنٹین میں، تو اس کا دوسرا ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیم اگر وہ پے کیا ہو یا ٹرسٹڈ ٹیم ہو تو وہ بھی کرتی ہے۔ ان کیس آف ڈیتھ، تو باڈی ٹرانسمیشن میں اس کا انشورنس ہو، اس کو گلوبل ریسکیو انشورنس یا اس طرح کوئی انشورنس ہو، تو پھر وہ کور کرتا ہے۔ پھر آپ کی جو ایک کمپنی کے ساتھ کس طرح کی سروس کی ڈیمانڈ ہوئی ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے نا، آپ نے کتنا ان کو چارجز، کس قسم کی فیسلٹیز کے لیے چارجز دیے۔ تو موسٹ جو کیسز میں ہوتا ہوں گلوبل ریسکیو، اس طرح کی جو ہیلتھ انشورنس اس میں ایویکیشن ہو یا ریسکیو وہ کور کرتی ہے۔ ان کیس آپ کی کمپنی سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، تو آپ کا اپنا سیلف ہے ریسکیو نا، آپ کی فیملی پے کرے گی، آپ کے دوست یار یا کوئی اور پے کرے، لیکن اتنی جو آپ کے ٹور آپریٹر ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ آپ کو بیسٹ کم لاجسٹک دے دیں، اس کے بعد کلائمبنگ کے لیے گائیڈس اور دوسری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، چیزیں جو کلائمبنگ کے لیے، ایڈونچر کے لیے ضروری ہوتی ہے، وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کیس آف ریسکیو اس کی کچھ ہی حد تک ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی جی ٹور آپریٹرس کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جب ٹور آپریٹرز کے ساتھ لوگ جاتے ہیں تو گروپس کی شکل میں جاتے ہیں؟ بالعموم کتنے لوگ جاتے ہیں؟ اور ساتھ وہ پورٹر ہوتا ہے، گائیڈ ہوتا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کس طرح کی ٹیکنیکل اسسٹنس ہوتی ہے؟ ماؤنٹینئرنگ ایک یہ ایڈونچر اسپورٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ قسم کی کلائمبنگ ہوتی ہے، وداؤٹ آکسیجن، الپائن اسٹائل،
جو ایکسپیڈیشن کمرشل گروپ ہے تو موسٹلی جو نارمل لوگ کرتے ہیں کمرشل کلائمبنگ اس میں لائک ان کے ساتھ آکسیجن بوتل ہوتی ہے, ان کا گائیڈ ہوتا ہے جو رسیاں لگاتا ہے, ان کے ساتھ بیس کم اسٹاف ہوتا ہے جس میں کچن کرو لائک شیفس اور دوسرے جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں. تو لائک کمرشل اسٹائل میں ان کی کلائمبنگ ہوتی ہے, پراپر ان کا ایک مینج ایکسپیڈیشن ہوتا ہے. تو اکثر لائک اگر کوئی بندہ K2 چڑھنے جاتا ہو تو اس کے ساتھ اس کا اپنا گائیڈ ہوتا ہے, ہائی پوٹرو ہوتا ہے, بیس کم میں اس کا بیس کم لیڈر ہوتا ہے لائک. تو پوری ایک ٹیم ہوتی ہے اس میں موسٹلی جو کلائمبنگ کرتے ہیں, تو پورا ایک کرو ہوتا ہے لائک ایکسپیڈیشن جو کہتے ہیں ہم اس کو نا ماؤنٹین K2 ایکسپیڈیشن یا اسپانٹک ایکسپیڈیشن اس کے نام دیتے ہیں. تو اس میں پراپر آپ کی ٹیم ہوتی ہے, بیس کم اسٹاف ہوتا ہے, کلائمبنگ جو آپ کو پارٹنر گائیڈ ہائی پوٹرس ہوتے ہیں, اور اس طرح یہ سارا سسٹم چلتا ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی پیرامیٹرز بھی ہیں, کوئی قواعد و ضوابط؟ مثال کے طور پہ میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ خود بھی یہ کام کرتے ہیں, ٹور آپریٹر ہیں, کہ میں کہتا ہوں کہ جی میرا کوئی جی جی ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ کیا چیک کرتے ہیں کہ جو بندہ جا رہا ہے کیا اس کا کوئی تجربہ ہے, کیا وہ یہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ اس میں بگ ایڈونچر فیلڈ کافی ایک وسیع فیلڈ ہے لائک کافی اس میں لائک ابھی یہ نیو جو ماڈرن ایج ہے اس میں سوشل میڈیا اور اس طرح کی جو انٹرنیٹ اور لائک اس طرح کی چیزوں میں نا, جی تو موسٹ ابھی جو میں خود پروفیشنل ماؤنٹینر ہوں, اگر مجھ سے کوئی بندہ کہے کہ میں نے K2 کلائم کرنا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کا جو لائک لاسٹ آپ کی کوئی ایڈونچر ہسٹری, آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے, کوئی ماؤنٹین کلائم کیا, آپ نے کوئی ٹریننگ کی, ہم ان سے پوچھتے ہیں اور آپ کی فزیکل اسٹرینتھ کے بارے میں پوچھتے ہیں, اس کے لائک کہ آپ کی کیا ڈیلی ایکٹیویٹی ہے, آپ ماؤنٹین میں گئے ہیں تو آپ کی باڈی کیا فیل کر رہی تھی. تو ہم اس سے پراپر ان سے وہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ان کا ٹرپ پلان کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو اتنے آکسیجن بوتل چاہیے اگر آپ K2 کے لیے جانا چاہتے ہیں, تو یہ گائیڈ آپ لوگوں کے لیے آپ کس طرح کی سروسز ملے گی. تو ہم دیکھتے ہیں بھائی نا اس میں پہلے لائک اس کی ایج بھی ہے لائک کوئی 16 سال سے نیچے ہم لے کے نہیں جاتے کسی بھی بندے کو, اس کی ایج لمٹ پہ 16 سال سے اوپر ہی وہ کلائم کر سکتے ہیں لائک بگ ماؤنٹین 7000 اور 8000 میٹر. اور اس کے بعد دوسری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کہ آپ نے کوئی چھوٹا پیک کلائم کیا ہو, کوئی 6000 میٹر یا 7000 میٹر پیک پہلے آپ نے کلائم کیا ہو, تو پھر ہی آپ وہ بگ ماؤنٹین مل جا سکتے ہیں. اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے کیا, لیکن کچھ لوگ لائک کے ان کو فالو نہیں کرتے لائک رینڈم جو ان پروفیشنل کوئی ماؤنٹین کا پتہ ہی نہیں ہوتا نا, وہ آرگنائز کرتے ہیں بھائی اس میں لائک ہم کو ٹرپ آرگنائز کر کے دیتے ہیں سوشل میڈیا کی حد تک یا کسی اور چینل کے تھرو کہتے ہیں کہ ہم ٹرپ آرگنائز, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ماؤنٹین میں کیا ہوتا ہے. لائک اٹس ویری ڈینجرس اسپورٹ, لائک اس میں کافی رسک ہوتا ہے, آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. پہاڑ کلائم کرنا ہے بھائی, پہاڑ میں تو ایولانچز بھی آتے ہیں, اسٹارم چلتے ہیں برفوں میں, اس کا گیئر شیئر کس طرح یوز کرنا ہے. تو اس وجہ سے جب لاپرواہی سے لوگ جاتے ہیں نا ماؤنٹینز میں, تو اس میں بڑے جو اس طرح کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بھائی. تو حکومتی سطح پہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے کہ اگر کوئی نان پروفیشنل بندہ ہے اور وہ کوئی ٹرپ لے کے چلا جائے, یا ٹور آپریٹر جو ہیں ان کی کوئی رجسٹریشن ہوتی ہے, کوئی پراپر طریقہ کار ہے اس کا؟ جی جی, اس میں ٹور آپریٹر کا DTS لائسنس ملتا ہے اس میں نا. تو پھر لائک جو کلائمبنگ کے لیے حکومت کی طرف سے بھی کچھ SOPs ہے لائک بھائی, اس نے ہمارا الپائن کلب آف پاکستان ہے تو اس میں وہ کچھ SOPs ہے کہ بھائی اس طرح جانا ہے نا. لیکن کچھ لوگ بس سسٹم میں لائک وہ کرتے ہیں کہ بھائی بس ایسے ہی نکل جاتے ہیں نا وہ, لیکن اس میں پراپر ہماری جو الپائن کلب پاکستان ہے وہ مانیٹر کرتا ہے. پھر اگر ان کیس کوئی بندہ سبمٹ کرتا ہے تو اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ بھائی اس نے سبمٹ کیا ہے نہیں کیا ہے. ان کیس آف کیجویلٹی بھی کوئی ہمارا جو کلب لائک اس طرح کے کوئی حادثات ہو تو اس کو کوآرڈینیٹ کرتا ہے بھائی وہ ٹور آپریٹرز کے ساتھ, ان کی فیملیز کے ساتھ. تو ساری چیزیں وہ ہے بھائی, لیکن اس ایڈونچر اسپورٹ اس میں کافی لوگ انوالو ہوتے ہیں, تو بیچ میں کچھ لائک کیسز کا وہ پتہ نہیں چلتا ہے بھائی نا, تو وہ اس طرح کے لائک حادثات ہوتے رہتے. جی ٹھیک ہے. اچھا جب کوئی بندہ کوئی کلائمبنگ کے لیے آتا ہے, کوئی ایکسپیڈیشن کے لیے, تو وہ اسے بیس کیمپ میں آپ کچھ عرصہ ٹھہراتے ہیں تاکہ وہ جو ماحول ہے اس میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے؟ ظاہر ہے موسم میں بھی بھائی, شدت. اس میں مین چیز ہاں مین چیز اس کو ہم ایکلومیٹائزیشن کہتے ہیں. اس جی میں نا لائک ماؤنٹین میں جا کے ابھی میں خود بھی لائک پروفیشنل ماؤنٹینر ہوں, ڈائریکٹ ادھر سے جا کے ڈائریکٹ میں پوچھ نہیں کرتا ہوں K2 کا کسی بھی ماؤنٹین کا. لائک اس میں ایکلومیٹائزیشن پروسیس ہوتا ہے. آپ جو لائک ہائٹ پہ جاتے ہیں, لائک بلندی پہ جاتے ہیں, تو آکسیجن کی کمی ہوتی ہے. اس میں آپ کی باڈی کو لائک اسی انوائرمنٹ میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے, اس کو ہم ایکلومیٹائزیشن کہتے ہیں. ابھی K2 کلائم کرنا ہے تو K2 کی بلندی جو ہے 8611 میٹر ہے. تو ہمارا موٹرنگ سکول جو لائک جو رول ہوتا ہے اس میں لائک 1000 میٹر نیچے آپ کو نائٹ اسپینڈ کرنی ہے, لائک سونا ہے اس میں نا. تو اس کے بعد پھر بیس کم آنا ہے, بیس کم کے بعد پھر آپ نے سمٹ ٹرائی کرنا ہے. تو اس میں ماؤنٹینز میں بھی کیمپس ہوتے ہیں لائک کیمپ 1 کیمپ 2 کیمپ 3, اس میں ہم رات گزارتے ہیں, اوپر تھوڑا کلائم کرتے ہیں, سوتے ہیں نائٹس. تو اس میں پراپر ایک ڈیوریشن ہوتا ہے ایکسپیڈیشن کا, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے بھی ہمارے ایکسپیڈیشن ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کو ہم ایکلومیٹائزیشن پروسیس کہتے ہیں. کے بعد آپ لائک اس طرح کی جو الٹیٹیوڈ سکنس ہیں
تو اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کافی حد تک کم ہوتے ہیں ایکلیمیٹائزیشن کی وجہ سے. تو ابھی یہ دور میں لائک میں خود بھی دیکھتا ہوں جو کلائمبنگ میں نا لائک لوگ جاتے ہیں ڈائریکٹ سبمٹ کرنا چاہتے ہیں بیس کم سے, نہ ان کا کوئی اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, نہ ان کے پراپر گیئرس ہوتے ہیں, نہ کوئی ایکلیمیٹائزیشن ہوتی ہے ان کی. تو ڈائریکٹ سبمٹ پوش کرتے ہیں نا, تو پھر ظاہری بات ہے بھائی آپ ایلیویشن پہ جائیں گے اوپر تو آپ کی باڈی سفر کرے گی, آپ کو ہیلوسینیشن, جب آکسیجن کی کمی ہو تو بلڈ سرکولیشن کم ہوتا ہے لائک نا. تو اس میں ایکلیمیٹائزیشن کے بغیر جانا بہت بڑا رسک ہے بھائی ماؤنٹینز میں, لائک ویری کریٹیکل ہے ایکلیمیٹائزیشن کے بغیر جانا. جی جی جی. تو آپ کے والد صاحب جو ہیں محمد علی صدپارہ, ان کے ساتھ بھی حادثہ ہوا تھا, تو آپ نے 8,000 میٹر کی بلندی پہ انہیں K2 میں ہی وہیں انہیں دفنانے کا فیصلہ کیا. تو کیا وہاں سے ڈیڈ باڈی لانا جی بہت جی مشکل ہوتا ہے؟ جی بھائی ہمارا تو لائک از اے کیس K2 ونٹر از ویری ایکسٹریم بھائی نا. دنیا کا دوسرا پہاڑ تھا, پھر 14 جو 8,000 ہے ان میں سے K2 ہی انکلائم تھا, 13 کلائم ہو چکے تھے. تو اس میں لائک والدوں کا جو سمٹ پش ونٹر میں تھا نا بھائی -50, اس کا تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. ون آف دی ہارڈیسٹ مشن لائک جی موٹرنگ کے اس میں آتا ہے لائک K2 ونٹر. جی تو اس میں لائک پہلے تو ساتھ ہی تھا, ان کا ساتھ ہی تھا. تو پھر مجھے پتا ہے, وہ پتا تھا نا لائک اس میں اوپر گئے پھر واپس نہیں آئے, تو میں بچ کے آیا اونلی وٹنس. پھر اس کے بعد میں نے کافی 5 مہینے بعد پھر سے کیا بھائی K2 میں نا. میں K2 میں جا کے پھر سے میں نے باڈی ٹریول مشن کیا, پھر باڈی ڈھونڈی. تو اس کے بعد 5 مہینے بعد لائک میں نے خود سوچا کہ ادھر ہی لائک تدفین کرے, کیونکہ گھر میں لائک کہ میری مائیں بہنیں, کیونکہ کافی ٹائم گزر چکا تھا بھائی بہنیں, جی تو اس کے لیے پھر تھوڑا ایموشنل ہو جاتا. تو اس لیے میں نے ہی ادھر ہی تدفین کی. تو ہماری کوئی ڈاکومنٹری بھی آ رہی ہے ابھی لاسٹ فرسٹ ونٹر K2 لائک میرے والد تو جو ہماری اسٹوریز بنی K2 ونٹر پہ, صحیح. تو وہ 2 اکتوبر کو آئے گی جی بھائی اس میں, اس ایپل ٹی وی میں. تو اس میں سارا یہ سینیریو جو K2 ونٹر لائک اس کا وہ اسٹوری ہے جی اس ساری میں. ڈیٹیل ہوگی اس میں. ٹھیک ہے. جی 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 ساری ڈیٹیل اس میں ہوگی. اچھا, یہ اسما مشتاق کے والے سے آخری سوال ہے, بس اسما مشتاق کے والے سے بتائیے گا کہ ان کی ڈیڈ باڈی واپس لانے کے لیے جی کیا جی کوششیں ہو رہی ہیں, ان کے دوست, ان کے ٹور آپریٹرز کی طرف سے ہو رہی ہیں, یا حکومتی سطح پہ ابھی کوئی ایفرٹس ہو رہی ہیں؟ نہیں اس میں بھائی ابھی پہلے تو لائک ان کے سب ریسکیو ہوتا نا, تو اس میں کافی تھوڑا جلدی کرتے کہیں سے بھی نا. ابھی یہ باڈی ٹریول مشن ہے اس کی باڈی کا, تو اس میں لائک پراپر پروسیس ہوتا ہے. ابھی ہمارے پاکستان میں لانگ لائن سسٹم نہیں, کہ حلی میں ایک لانگ لائن سسٹم ہوتا ہے, اس میں باڈیز کو آل اوور دی ورلڈ, دوسری جو لائک نیپال میں ہم دیکھتے ہیں. جی تو اس میں ابھی لائک ہائی پورٹورس یا گائیڈس جائیں گے, اس کی باڈی کیمٹری سے بھی تھوڑا اوپر کوئی 6,500 ایلیویشن پہ پڑی ہوئی ہے. جی تو ادھر سے اس کو نیچے لانا ماؤنٹین سے نا لائک لائک کافی اسٹرگل لائک ہارڈ جاب پائی نا, باڈی کو نیچے لانا. ادھر بندے بہت مشکل سے جاتے ہیں کلائم کرنے کے لیے نا, رسیوم کے ذریعے. تو ادھر میں نے سنا تھا کہ 5-6 لائک پاکستانی گائیڈس ہیں ادھر, وہ جا رہے ہیں, جا کے اس کی باڈی کو بیس کم تک لائیں گے. اس کے بعد اس کو آئی تھنک ادھر سکدو میں اس کو بائی ہیلی ادھر سکدو تک پہنچائیں گے. تو ان کی فیملی سارا یہ میں نے سنا تھا کہ وہ پے کر رہی ہے سارا اس کا جو باڈی ٹریول مشن ہوگا. تو جب ویدر لائک ٹھیک ہوگا موسم, کیونکہ میں نے کچھ دن پہلے سنا تھا کہ ہمارے جو گائیڈس پاکستانی گائیڈس تھے اوپر K2 تک گئے, اس کے بعد موسم خراب ہوا, کافی ہوائیں چلتی, ان سے بیس کم آئے تھے. جی ابھی پھر سے اوپر جائیں گے, جا کے پھر 1-2 دن لگتے ہیں باڈی کو بیس کرنے میں, پھر اس کے بعد اس کا دور کیئر لفٹ کیا جائے. اچھا, کیا یہ بات درست ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی واپس لانے کے لیے کوئی 30 لاکھ روپے مانگے گئے؟ جی جی بھائی لائک ہاں بھائی یار, اس میں 30 لاکھ وہ کم مانگے میرے اس میں نا لائک کس حساب سے, کیونکہ جو ہارڈ جاب ہوتی ہے ماؤنٹین میں رسیاں لگتی ہے, ٹینٹس لگانے ہوتے ہیں, پھر کلائم کرنا ہوتا ہے اوپر. آپ کی جو لائک فوڈ ہوتا ہے, فوڈ سروس ہوتی ہے, گیئرز ہوتا ہے, اور دوسری جو لائک باڈی ریٹیول کو نیچے لانے کے لیے پراپر پروفیشنل جو ماؤنٹین اکوپمنٹس ہوتے ہیں, تو یہ بڑا کاسٹلی ہوتے ہیں اس میں نا. تو اس میں کافی لائک اس میں کاسٹلی ہو سکتے ہیں. ابھی یہ ہزاروں ڈالرز میں جاتے ہیں لائک جو اس میں نا جو مشنس ہوتے ہیں ماؤنٹین باڈی ٹریول. ابھی میں خود K2 میں گیا, جو سمر جو باڈی ٹریول مشن میں نے ہائر کیے بھائی, کوئی ایک نیپالی ماؤنٹین گائیڈ تھا, وہ 2 ہمارے پاکستانی تھے. تو ایک ڈاکومنٹری میں کہتا ہوں ان کو ہم نے پراپر پیسے دیے ان کو, بھائی آپ ہمارے ساتھ آئیں. تو اس میں جاب ہوتی ہے بھائی نا, چیزیں اوپر لے کے جانا ہوتا ہے, فکس کرنی ہوتی چیزیں, پھر ساری آپ کی جو لاجسٹک سسٹم, فوڈ سروسز, اسٹاف, ساری چیزیں آتی ہے نا. تو اس میں لائک 30 لاکھ کچھ بھی نہیں بھائی. جو ہمارے گائیڈس نے اگر 30 لاکھ آئے تو ویری لیس اماؤنٹ ٹو برنگ اے باڈی ڈاؤن فرام ماؤنٹین یار. ٹھیک ہو گیا. ساجد صدپارہ صاحب بہت شکریہ آپ کا.
آپ نے گفتگو سنی ساجد سپارہ صاحب کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن رضا خان، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو طاہر نعیم ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور بات کریں گے ہم اس حوالے سے کہ اپوزیشن میں جو نئی صف بندی ہو رہی ہے یہ کیا رنگ لائے گی، اور توہین عدالت کا معاملہ جو ہے یہ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن یہاں پہ لینا ایک مختصر سا وقفہ، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ایم بی جی اسپیکس. جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں ہی وہ پی ڈی ایم کا اتحاد تشکیل پایا تھا جس نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی تھی، اور اب ایک بار پھر قائدانہ کردار ادا کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان. اپوزیشن کی نئی صف بندی ہو رہی ہے، تو کیا پھر کوئی حکومت گرانے کے معاملات جو ہیں وہ زیر غور ہیں؟ اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی محسن رضا خان اور تجزیہ کار طاہر نعیم ملک صاحب. محسن صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، سنا ہے کہ انہیں پیشکش کی گئی تھی کہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ لے لیں آپ، صدر کا عہدہ آپ کو دے دیتے ہیں، جس طرح مرکز میں کچھ آئینی عہدے دیے ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. اور کچھ بڑے باخبر صحافی یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہے انہوں نے ذہن بنا لیا ہے ایوان صدر سے رخصت ہونے کا. تو کیا تیور ہیں پیپلز پارٹی کے؟ کیا پیپلز پارٹی بھی یہ اپوزیشن میں شامل ہونے جا رہی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کو ابھی تو باتیں ہیں کہ وہ ایوان صدر سے جائیں گے، لیکن یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ اگر کسی اور نے ایوان صدر آنے کا فیصلہ کیا تو وہ زرداری صاحب کی خواہش نہیں دیکھے گا کہ انہوں نے سامان باندھا ہے یا نہیں باندھا، یا کسی اور نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زرداری صاحب کو رخصت کرنا ہے. نہیں، وہ جب داخل ہوگا جی تو جس طرح کہتے ہیں نا آپ آمد تیم پر خرص، تو زرداری صاحب خود بخود سائڈ سائڈ پہ پہ ہو ہو جائیں. جائیں. عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے، جی اور اس لیے وہ پہلے سے سامان باندھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ انہیں اندازہ ہے کہ جب بھی کچھ کا یہ لیپ گرا تو وہ ان کے ایوان صدر پہ گرے گا، اور اس کے نتیجے میں ملک میں صدارتی نظام آ جائے گا. جی اور زرداری صاحب کوشش کریں گے کہ آنے والے سسٹم سے بھی بنا کے رکھیں، جی کیونکہ سندھ کی راجدھانی جو ہے اس کو بھی تحفظ کرنا ہے زرداری صاحب نے. وہاں سے لوگوں کی روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اور بڑا ایک دیکھیں نا، جس طرح آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، جی تو اصل بات یہ ہے کہ کشمیر میں جو چونچ گیلی کرنے والی پوزیشن ہے ساری، پرائم منسٹر اور کابینہ، وہ تو پارٹی کو نہیں مل رہی. تو کیا فائدہ ہے کہ آپ کالک بھی منوائیں، صدر بھی بن جائے، ڈپٹی اسپیکر بھی بن جائے، نون لیگ اور نام کے ساتھ آپ بھی موجود ہیں. تو میرے خیال ہے کہ عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے پیپلز پارٹی نے، جس کی کوئی نون لیگ سے امید نہیں کی جا سکتی. صحیح. پیپلز پارٹی بہرحال ایک سیاسی جماعت ہے، اور انہوں نے اب تک جو اپنا جتنی خرابیاں ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سیاسی معاملات وہ لے کے اچھی طریقے سے چلے ہیں. جی خواہ کمپین چلانی ہو جی بی میں جی یا کشمیر میں کمپین چلانی ہو، انہوں نے یہ تاثر نہیں دیا کہ ساڑی گل ہوگی. یہ کسی جگہ بھی یہ تاثر نہیں دیا. تو انہوں نے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑا ہے، اور ابھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ سیٹوں پہ سیٹیں انہوں نے چھینی ہیں. مطلب ہے کہ ہاں بالکل اپنے زور بازو پہ، حالانکہ نون لیگ کے لوگ جیت گئے تھے، جی لیکن وہ انہیں خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ساتھ لے کے چلنے کے لیے دی گئی ہیں انہیں دی سیٹیں. گئی ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ تیاری کرے گی جانے کی ایوان صدر سے جب کوئی ایوان صدر آنے کا فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات ہو رہی ہے؟ فرحت اللہ بابر صاحب کی کتاب آپ نے بھی پڑھی ہوگی. جی اس میں تو وہ لکھتے ہیں کہ پچھلا جو دور صدارت تھا زرداری صاحب کا، تو وہ بڑی مزاحمت کی زرداری صاحب نے، بندوق لے کے جو ہے وہ سویا کرتے تھے. تو اب بھی کوئی زرداری صاحب جو ہے وہ کوئی مزاحمت کریں گے، یا کوئی آپشن ہے زرداری صاحب کے پاس؟ دیکھیے، سیاست کے دو اصول ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دستیاب حالات میں ہوتی ہے، گیون سرکمسٹانسز اینڈ کنڈیشن.
اور دوسرا ماضی میں رہ کے نہیں ہو سکتا. تو ماضی میں ٹیپو سلطان بھی یہاں آئے جی تو بندہ کہے کہ میں ٹیپو سلطان بن جاؤں گا, حیدر علی بن جاؤں, بھگت سنگھ بن جاؤں گا. یہ ہمارے سب ماضی کے کردار تو ہیں. ایون بھٹو بننے کے لیے کوئی تیار نہیں کسی پارٹی کا بندہ. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈکٹیٹروں کو رخصت کر کے ایوان صدر میں آئی. اس کو یہ چیزیں پلیٹ میں رکھ کے نہیں, ہمارا اس سے تعصب ہو سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے اسحاق خان کو رخصت کیا تو فاروق لغاری آیا, جنرل مشرف کو رخصت کیا تو آصف علی زرداری مانگے. تو ان کی یہ تاریخ ہے, اور جب غیر جمہوری طریقے سے کوئی آئے گا تو پیپلز پارٹی وہاں ایک سیکنڈ بھی رہنا پسند نہیں کرے گی. ان کی یہ تاریخ ہے. وہ یہ نہیں کہ رفیق تارڑ صاحب ہیں تو وہ کنٹینیو کرتے رہیں جی کہ نیچے صدر مشرف چیف ایگزیکٹو ہیں تو سال کے بعد یا اس کے بعد ان کو ہے, یا صدر عارف الوی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نظام میں بنیادی تبدیلیاں ہو رہی, پارلیمانی نظام سے نظام صدارتی نظام میں جا رہا ہے, تو پھر اس میں مزاحمت کرنی چاہیے, نہ کہ عہدوں سے برقرار رہنا چاہیے. ایک پہلو تو یہ ہے اس کا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مزاحمت سسٹم میں کر رہے ہیں. نہروں والے معاملے میں بھی انہوں نے مزاحمت کی. آپ بتائیں کہ اس وقت جو نئے صوبوں کے قیام, اور دوسرا اس پہ کیا نہ تحریک انصاف کا کوئی موقف ہے اور نہ نون لیگ کا کوئی موقف ہے. موقف سپورٹ کر رہی. اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, جو پنجابی شاونسٹ نیشنلسٹ نعرے لگاتے تھے, اب این ایف سی کا پیسہ گیا اور وہ چپ سادھ کے بیٹھی ہیں. صوبے کی بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں بھی صوبے, ان کا کوئی موقف ہی نہیں. تو جب یہ عوام میں جاتے ہیں اور ووٹ لینے ہوتے ہیں تو پنجاب کا نعرہ لگاتے ہیں, لیکن سندھ میں ایسا نہیں. سندھ میں کی جو تہذیب ہے, سندھ کی جو سیاست ہے, یہ تو ابھی آئے ہیں زرداری صاحب. تو قیام پاکستان کی قرارداد بھی جی ایم سید نے پیش کی, سندھ اسمبلی میں ہی پیش ہوئی ہے. اور پھر وہاں 1 یونٹ کے خلاف لوگوں نے اسٹرگل کی ہے, لوگوں کو تاریخ کا شعور ہی نہیں. تو سندھ سے جب یہاں برٹش آئے ہیں ان کی زبان نہیں چھین سکے, پنجاب سے ان کی زبان انہوں نے چھین لی, آج تک چھینی ہوئی. تو اس طرح اب کچھ مذاکرے ہوتے ہیں, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کراتے ہیں نئے صوبوں کے, اس میں ایک سندھی بلوچی نہیں بیٹھا ہوتا. وہ زبان والے لوگ ہیں, ان کی تاریخ ہے, ان کی ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن آپ پورا پینل ایسا ترتیب دیتے ہیں کہ جس میں بندہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں سوشل کانٹریکٹ کے نتیجے میں ہونی چاہیے. لوکل باڈیز ایک ایریا ہے کہ جہاں پہ لیپسز ہیں اور پارٹیز کا نہیں ہے, لیکن حل جو ہے وہ کسی صدارتی یا پارلیمانی نظام میں نہیں. حل یہ ہے کہ آپ عوام کو با اختیار بنائیں. ٹھیک ہو گیا. محسن صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو کردار ہے, شروع میں جو میں نے جس طرف اشارہ کیا کہ پی ڈی ایم کی قیادت انہیں کے پاس تھی, اب ایک مرتبہ پھر وہ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں, تو کیا پھر کوئی یہ کہیں کوئی فیصلہ نظر آتا ہے آپ کو کہ کوئی حکومتی نظام کو کوئی خطرہ ہے, کوئی کہیں سے انہیں کوئی سپورٹ ہے؟ کیا یہ جو اتحاد ہے تحریک انصاف اور جے یو آئی کا, یہ دور تک چل سکتا ہے؟ دیکھیں, پاکستانی جو تاریخ ہے اس میں جتنی بھی تحریکیں چلی ہیں ان کے پیچھے کوئی طاقتور اداروں کا ہاتھ تھا تو چلی ہیں. درست. آپ 77 سے وکلا تحریک تک دیکھ لیں تو اسی طرح ہوا. اور جو پی ڈی ایم بھی بنی تھی تو اس کے پیچھے بھی تو ایک طاقتور ہاتھ تھا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک کوئی طاقتور ہاتھ اندر سے کوئی سپورٹ نہ ہو تب تک کوئی بھی تحریک اور کوئی بھی جو ہے موومنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی. صحیح. مولانا فضل الرحمان ایک جہاندیدہ سیاستدان ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو اس کی سیاست سے پی ٹی آئی کی علیحدہ رکھا ہے. ابھی جو اتحاد بن رہا ہے اس کی ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں. جب وہ عملی طور پہ سامنے آئے گا اتحاد تو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ان کی ساتھ بھی ملنے والی جماعتیں وہ چاہتی ہیں کہ اگر کوئی موومنٹ چلتی ہے تو اس میں جو وی آئی کے ورکر آگے ہوں اور ہم پیچھے سے ڈھول بجائیں.
اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی طور پہ مولانا اندر حالات کا کچھ نہیں میں کہہ سکتا. مجھے جو نظر آ رہا ہے محسن صاحب وہ یہ کہ یہ جو باقی جماعتیں ہیں ان کی کوشش ہے کہ وہ مولانا کو سڑک پہ لے کے آئیں اور وہ مولانا کی جو اسٹریٹ پاور ہے اس کو استعمال کریں. مولانا فضل الرحمان کا بظاہر جو اس وقت ان کی کوشش ہے کہ باقی جماعتوں کو ساتھ میں لا کے وہ جو ان ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں, کوئی مل کے جدوجہد کریں. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے. یہ دوسری بات جو کی ہے کہ مولانا کسی طور پہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی قوت جو ہے وہ سڑکوں پہ آ کے اور کسی ایسی دیوار سے ٹکر مارے جس میں ہو سکتا ہے کہ دوسرا فریق بھی نقصان ہو, لیکن زیادہ نقصان مولانا کو ہوگا کیونکہ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس سے ایسی کوئی افرادی قوت یا پارٹی ورکر نہیں ہے کہ وہ کسی موومنٹ میں حصہ لے سکیں, یا ان میں اتنی سخت نہیں ہے اب 9 مئی کے بعد کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو للکار سکیں. بالکل صحیح. تو مولانا فضل الرحمان کوشش کریں گے, اگر وہ یہ کوشش بھی کر لیتے رہے کہ پارلیمنٹ میں ان کو اپنا سیاسی عمل کی طرف لے آئیں پی ٹی آئی کو, تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. ہاں بہت بڑی بات. ہم بات کر رہے ہیں جی اپوزیشن کے بنتے بگڑتے اتحاد کے حوالے سے, اور یہاں پہ مجھے ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ایم بی جی اسپیکس میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. کل اسلام آباد میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا, ایک یونیورسٹی کا جو اسلام آباد میں کیمپس ہے وہاں پہ. اس حوالے سے بھی آج کے شو میں بات کریں گے کیونکہ بڑی متضاد قسم کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی تھی. طاہر نعیم ملک صاحب, آپ کا تعلق چونکہ اسی شعبہ سے ہے, استاد ہیں, آپ پڑھاتے ہیں, تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو سرحد یونیورسٹی کا اسلام آباد کیمپس میں جو کل واقعہ ہوا, بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو یونیورسٹیوں میں جو اندرونی چپکلش ہوتی ہے مختلف عہدوں کے حصول کے لیے, بڑی بدقسمتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو لگایا ہے, اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے سازشیں ہوتی ہیں, تو بظاہر تو یہ اس کا شخصانہ مجھے محسوس ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی بالکل, آپ نے درست نشاندہی کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے ذریعے چلیں یونیورسٹیز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. جی ہماری یونیورسٹی ہو یا صحت کا نظام ہو, تعلیم, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اب ملٹیپل لیول پہ وہاں یونیورسٹیوں میں مسائل ہیں. ایک اسٹوڈنٹس کی سطح پہ مسائل ہیں, پھر فیکلٹی جو پروفیسر ہیں ان کی سطح پہ مسائل ہیں, اور ایڈمنسٹریشن. تو یونیورسٹیوں کی جو گورننس ہے, جس طرح ملک کی گورننس کا حال ہے ایسے یونیورسٹیوں کی گورننس ہے, وہ پورلی گورنڈ ہے یونیورسٹی. تو ابھی آپ دیکھ لیں, ایک پروفیسر ہیں وہ اسلام آباد کی بڑی معروف یونیورسٹی ہے, اور ان پہ الزام ہے کہ ان کی وائف جو ہیں وہ پراسرار حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں, وہ مرڈر ہے, سوئسائڈ ہے, انویسٹیگیشن ہو رہی, اور ان کے آپ سوشل میڈیا پہ لیکچر بھی ہیں. اب تو بلکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے جی, یہ تو اب میرے خیال میں مرڈر اس میں کی طرف معاملہ جا رہا ہے. اچھا, اب میں یہ اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جو فطرتاً سیڈسٹ ہے یا اس کے رویے میں بہت سے مسائل ہیں, سماجی نفسیاتی دباؤ, وہ ٹیچر بھرتی ہو کے تو پروفیسر بھرتی ہو کے وائس چانسلر بن سکتا ہے مختلف جگہ. ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں وہ وفاقی محتسبوں نے سزا سنا چکی ہیں, ان کے خلاف ڈائریکشن دے چکی ہیں ہیراسمنٹ کے. تو ان کو ہمیں ایڈریس, صرف ہم یہ باہر دیکھتے رہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے, اور یہ اس یونیورسٹی کے اندر جا کے بھی دیکھنا ہوگا. اب وہ سٹوڈنٹس احتجاج کرتے ہوئے باہر کیوں آئے, اندرونی چپکلش جو ہے اندر انکوائری سے سیٹل کیوں نہیں ہوئی, اور طلبہ کو اس کے لیے کیوں استعمال کیا گیا. اور ایک قابل احترام عسکری آفیسر جو ہیں وہ اسلحے کے ساتھ تعلیمی ادارے کا تقدس پامال کرتے ہوئے کیوں گزرے, اور اسٹوڈنٹس کو روڈ پہ کیوں لایا گیا, یہ سارے سوالات ہیں. پھر وہ اسٹوڈنٹس نے اس باوردی افسر پہ ہاتھ ڈالا, اس کو زد و کوب کیا, اور باوردی افسر نے بھی اسٹک کا استعمال کیا نا. اب میڈیا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس لاوارث ہیں لیکن وہ ہمارے بچے ہیں, ان کی بھی حالت. تو دونوں طرف سے تجاوز ہوئے ہیں. اس کی انکوائری کیوں نہیں آرڈر ہوئی؟ یہاں پہ چیئرمین ایچ ای سی ہیں,
यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से जी। अभी तक 24 घंटे गुजर चुके हैं। फौज पाकिस्तान के इदारे ने, वहाँ SOP है, जी। वहाँ ऑफिसर्स का कॉन्डक्ट है, उन्होंने कल ही बयान जारी कर दी। जी। मैं मोहसिन साहब की भी तवज्जो दिलाऊंगा कि सर जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं जिन तालीम से, क्या उनका भी काम नहीं बनता था कि एक फैक्ट फाइंडिंग इसके ऊपर इंक्वायरी करते, चाहे उसमें जो भी है मुलविस बुलाया जाता, और फिर उसकी रोशनी में वो तमाम निजी और सरकारी जो जामियात हैं वहाँ हिदायत जारी करते कि हमें इस तरह की सूरत हाल से बचना चाहिए ना, ये नागवार वाक़या कल को कोई और हो सकता है। बिल्कुल। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि इससे एक वाक़या हो गया, अब इससे मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात जो हैं उनसे बचा जाए, रोकथाम हो सके। जी मोहसिन साहब, ये जो वाक़या पेश आया उसमें ज़ाहिर है ये बात अपनी जगह दुरुस्त है जो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस्तरारी रद्दअमल था एक शोहर का, लेकिन वो मैंने भी इस पे लिखा कि ज़ाहिर है हर शख्स का यही रद्दअमल हो सकता है, लेकिन अगर आपने वर्दी पहनी है, हाँ वो पुलिस की वर्दी है, हाँ वो अब वार्डन है, हाँ वो फौज की वर्दी है, किसी भी इदारे की, तो फिर आप पे ज़ाहिर एक जिम्मेदारी आयद होती है और आप वो लिबर्टी नहीं ले सकते जो एक इनफरादी अमल के हवाले से ली जा सकती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये तो जो सारे फरीक हैं इस मामले के, वो सारे के सारे पश्तून हैं, वो तलबा भी, वो जो कर्नल साहब थे वो भी फौजी अफसर, और जो दूसरे प्रोफेसर साहब हैं सारे के सारे, अगर ये खुदा न खास्ता जो फौजी अफसर हैं वो कोई उनका ताल्लुक पंजाब से होता, कुछ इकबाल से होता, तो ये तो मेरा ख्याल है कि फिर पंजाब को गाली पड़नी थी, ये तो मामला कुछ पूरी शक्ल अख्तियार कर लेता। देखें, ये पश्तून और पंजाबी का मसला नहीं है जी। ये है कि आपने कानून पे अमलदारी आपकी कहाँ तक है। जी। अव्वल तो किसी भी शख्स को वर्दी में या बगैर वर्दी के कानून हाथ पे नहीं लेना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और आप जाके यूनिवर्सिटी में एक तनाज़ा है उसके लिए फॉर्म है। अभी एक यूनिवर्सिटी की जिसकी ये बात कर रहे हैं ताहिर साहब, एक यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर ने अपने एक डॉक्टर के साथ कुछ ज्यादती की, वो गई अपने मुतसिब के पास, वहाँ से उन्होंने फैसला दिया, उसके खिलाफ वो अपील में गए और ईमान सदर के पास उसकी हियरिंग हुई और इरफान कादर साहब ने उस पीसी के खिलाफ वो के बहुत तखीर से फैसला दिया, हाँ, लेकिन दिया कि वो अपने ओहदे पे नहीं रह सकता। सही, फैसले को बरकरार रखा है फैसले को। तो बात ये है कि किसी भी आदमी को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो जाके अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए और लोगों को डराए धमकाए। इस वक्त पाकिस्तान में देखें, अफवाज पाकिस्तान की जो 10 मई के हमने इंडिया के साथ जंग हुई है, बड़ी उनकी बले हुई है, लोग उनके जो मोरल डाउन था वो अप हुआ है। तो हमें इदारों को भी चाहिए कि वो अपने लोगों को इस तरफ ना लगी जाएं कि वो इस किस्म के काम करें। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब, ये जो तौहीन अदालत का मामला है, अगरचे वो अदालती फैसले की रोशनी में आज मुलाकात तो हो गई, इमरान खान साहब की जो हमशीरा है उनके मुलाकात करवा दी गई है, लेकिन ये अल्टीमेटली ये मामला जो किस तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है। दूसरा, ये हम बात कर रहे थे अपोजिशन की नई सफबंदी के हवाले से, तो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी बड़ी बातें सुनने में आ रही थी, लेकिन अभी जो फील्ड मार्शल साहब गए हैं ईरान, तो उनके साथ वजीर खारजा नहीं है बल्कि मोहसिन नकवी साहब ही तशरीफ ले गए, तो उससे तो लगता है कि उनके मामला जो हैं वो ठीक है। इस कदर ठीक हैं कि मोहसिन नकवी साहब के बयान के बाद वफाकी काबीना और वजीर आज़म को ये तौफीक ही नहीं हुई कि उनकी तायीद कर दें या उनकी मुखालफत में बयान दें। तो ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये, और जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो हर मामले में बोलते हैं इसमें वजीर दिफा या नहीं, कल यूनिवर्सिटी का मामला हो या मोहसिन नकवी साहब का मामला हो उनके। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के मामले के हवाले से ना एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई। मेरा ख्याल है कि ट्वीट की किसी ने, मुझे अब याद नहीं कि किसने ट्वीट की, पीसीबी की कारकर्दगी, चेयरमैन पीसीबी की कारकर्दगी को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, और ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा हैं उन्होंने कोट करते हुए उन्होंने कहा
کہ آپ کی جو تنقید ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں، تو گویا وہ انہوں نے اس کی تائید کی کہ چیئرمین پی سی بی کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے اور انہیں ہٹانا چاہیے. لیکن وہ وزیر دفاع ہیں اور اس کے علاوہ 7 مختلف انٹیریئر منسٹر، موسٹ پاورفل کیبنٹ میں لوگ ہوتے ہیں، انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے اور فائنانس میں، اس کے ریلیٹڈ 7 منسٹری ہیں ان کے پاس، اور سب سے جو ایک ہے کرکٹ کنٹرول بورڈ کی، وہ بھی کارکردگی. تو یہ اس ساری جو پلینگ ٹو دا گیلری ہے، محسن صاحب کور کرتے رہے ہیں پارلیمنٹ کو، پارلیمنٹ کے اندر اس میں کیبنٹ کو یہ بھی کور کرتے رہے ہیں. کیبنٹ کے اندر جو آپ منسٹر کا پورٹ فولیو ہوتا ہے اس پہ وہ کیبنٹ کو عوام کو جواب دے ہوتا ہے، اور وزیر اعظم تمام وفاقی وزراء کی کارکردگی رپورٹ جانتے ہیں، ان سے جواب بھی طلب کرتے ہیں. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی وہ کسی منسٹری واٹر اینڈ پاور کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی یہاں کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب ہمیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں کہتے ہیں سی ڈی اے جو ان کے ماتحت ادارہ ہے، وہاں اگر میرا بھی کام ہو تو 10 لاکھ روپے، رشوت کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ ایک عجب نیا آ گیا. اور پھر پرتگال میں جو جائیداد آپ نے آخری پروگرام جو چند روز پہلے ہوا ہے اس میں بھی ذکر کیا کہ جتنی کرپشن ہے پرتگال میں لوگ پراپرٹی. تو یہ کلوز ہیں اور وقتی استدلال ہے اور سسٹم سے متعلق لوگوں کی ڈیبیٹ وسیع کی جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی خاطر کار نتیجہ نہیں نکلتا. پھر وہ اس کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے ڈسپلے ایئر شو کیا کہ جو ضلعی انتظامیہ کے افسران 14 اگست کے موقع پہ وہ جو واقعہ ہوا، لیکن ان سب چیزوں سے کوئی مداوع نہیں ہو رہا لوگوں کے دکھوں کا. یہ تو درست ہے کہ کاسمیٹک سطح پہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ہماری گورننس میں بہتری کیسے آئے گی؟ کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ماڈل بزنس مین کمیونٹی کو پیش کیا اس کے ذریعے آئے گی، یا اس کا کوئی سیاسی جماعتوں کے پاس حل ہے، یا پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہو؟ لیکن ایک چیز ہے کہ واقعی لوگ اپنے ادارہ جاتی جو پرفارمنس ہے اور ان کی جو روزمرہ کی زندگی اور گورننس ہے، اس سے لوگ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. بالکل صحیح. لیکن ان کا ری ایڈریسل نہیں ہو رہا. اس پہ محسن صاحب کی میں رائے جاننا چاہوں گا کہ یہ تذکرہ تو بہت ہے کہ دکھوں کا، اور ہر ایک فیض صاحب کا شعر یاد آتا ہے، ہر ایک چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا. اچھا محسن صاحب، یہ جو چارہ گر ہیں وہ بھی وہی ہیں اور ہم اسی تار کے لونڈے سے دوا لیتے آ رہے ہیں، تو کوئی بہتری کی توقع کوئی ہے نہیں. ایک اس پہ جواب دینا چاہیں تو اس پہ بھی آپ دے دیجیے، لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے وہ یہ کہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بڑی افواہیں زیر گردش رہیں. کچھ لوگ یہ تاثر دیتے رہے کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. وہ یہ جو ملک صاحب نے بات کی، اس طرف بھی لوگوں نے اشارہ کیا کہ وزیر اعظم کو آج تک یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو ناراض کریں، لیکن یہ جو انہوں نے نوٹس کیا چیئرمین سی ڈی اے اور آئی جی اسلام آباد کو، دونوں محسن نقوی صاحب کے چہیتے تو ہیں، تو ان کو جو نوٹس کیا اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. لیکن ابھی جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تھا اس کو اگر دیکھیں تو لگتا ہے کہ، تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا قلعہ مضبوط ہے یا اس میں کوئی؟ دیکھیں اس وقت تو محسن نقوی صاحب ہوا میں اڑ رہے ہیں اور ان کے نیچے آنے کا کوئی ابھی تک باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے تو کوئی بات نہیں ہے. صحیح. اس وقت وہ وزیر اعظم اور ڈپٹی پرائم منسٹر کے درمیان کی چیز ہے. اب کیا چیزیں ہیں وہ، کیونکہ اگر اجازت دے تو میرا خیال ہے کہ درمیان کی چیز نہیں بلکہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر اگر کہیں تو دیکھیں، نہیں وہ نہیں کہتے ہم شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر مانتے ہیں، لیکن عملی طور پہ وہ آپ ٹھیک ہے کہ وہ ایک علیحدہ حکومت چلا رہے ہیں جس میں وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، وہ فارن منسٹر بھی ہیں، وہ انوائرمنٹل منسٹر بھی ہیں، اور وہ ڈیفینس منسٹر بھی ہیں. تو محسن نقوی صاحب ہمیں امید ہے کہ اپنی پرفارمنس تو بہتر بنائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد سی ڈی اے ان کے پاس 2 سال سے ہے، اس کی کارکردگی دن بہ دن خراب ہو رہی ہے، اور جو پروجیکٹ انہوں نے خود بنائے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ 3 مہینے بعد جب بھی بارش ہوتی ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں. تو وہ جس سسٹم کی خرابی کی بات کر رہے تھے، میرے خیال ہے کہ پاکستان میں تو شاید بعد میں ٹھیک ہوگا.
وہ اپنا سسٹم کچھ بہتر کریں. وہ جو پنجابی میں وہ کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانڈ پھریں. تو یہ تو ہم کسی اور سے کہیں گے کہ وہ اپنے مسجد پہ بیٹھا. ٹھیک. چلیں جی، وقت ختم ہو رہا ہے ہمارے شو کا. آپ نے گفتگو سنی محسن رضا خان اور طاہر نعیم ملک صاحب کی. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.